نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل: قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید. بزرگان محترم اور میرے نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے. ہم تمام کو اللہ رب العالمین کا اس دنیا میں بھیجنا، زندگی کی مختلف نعمتوں سے مالا مال کرنا اور اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے انسان کو وقت در وقت مختلف آزمائشوں سے دوچار کرنا، اس زندگی کے بعد پھر آنے والی موت، برزخی زندگی اور اس کے بعد پھر برپا ہونے والی قیامت، اللہ رب العالمین کے تئیں سوال جواب کا سلسلہ قیامت کے روز، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کی جانے والی جنت، یا پھر انسانوں کے گناہوں کے سبب اس کو ملنے والی جہنم. ان تمام چیزوں کا تعلق انسان کی اپنی عبادت سے ہے. یہ جتنے بھی آپ مراحل دیکھیں گے، ان تمام مراحل کے پیچھے اللہ رب العالمین کی عبادت ہی کار فرما ہے. آپ کو اللہ رب العالمین مختلف نعمتیں کھلا رہا ہے تو ان مختلف نعمتوں کا جو مقصد اللہ رب العالمین کا ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کی عبادت انجام دیں. تو زندگی میں ہم کوئی بھی کام کریں یا کسی بھی کام سے ہم پیچھے رہ جائیں، ہمارے دل میں مختلف تمنائیں ہوں، خواہشات ہوں، تو ان تمام تمنائیں اور خواہشات میں سب سے بڑا کارنامہ اگر ہم کوئی انجام دے سکتے ہیں تو وہ صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کا بندہ بن کر ہم زندگی گزاریں. یہی اللہ رب العالمین کا مقصد ہے ہم تمام کو پیدا کرنے کا، کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ایک فیصلہ طے کر رکھا ہے اور انسان کو اس فیصلے تک پہنچنا اور اس کے لیے اس امتحان والی زندگی سے گزرنا انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے. تو ہم تمام کے لیے جو ہدایت اللہ رب العالمین نے دی ہے کہ ہم زندگی میں اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے احکامات پر پابندی کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہم تمام کو بتلایا ہے ان تمام اعمال پر عمل کریں، اور جن نواہی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے ان تمام سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کریں. تو یہ معاملہ ہے ہم تمام کی اپنی زندگی کا. ساری زندگی کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے جنت و جہنم کے لیے پیدا کیا، اور اس کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک مدت ہم تمام کو یہاں پر وقت گزارنے کا موقع دیا. یہاں پر وقت گزاریں اور اپنی اس آخرت کی تیاری ہم کریں. تو اس بڑے مقصد کے لیے، یہ سب سے بڑا مقصد ہے میرے اور آپ کے اس دنیا میں آنے کا. تو اس بڑے مقصد کے سامنے اللہ رب العالمین نے جو مختلف آزمائشیں رکھیں، ان تمام آزمائشوں سے سب سے بڑی آزمائش شیطان ہے.
شیطان انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ اللہ رب العالمین نے بھی کہا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ينزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما۔ اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، ہم تمام اس کے مخاطب ہیں، آدم علیہ السلام کی ساری اولاد اس کی مخاطب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے کہا اے انسانوں، اے آدم کی اولاد، تم کو شیطان اس طرح گمراہ نہ کرنے پائے جس طرح کہ تم سے پہلے اس نے تمہارے آبا و اجداد یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو جیسے گمراہ کیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے بار بار انسان کو اس کی سازشوں سے، اس کے کیے جانے والے کاموں سے اور انسان کو اس کے بھٹکانے والے معاملات سے اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو آگاہ کیا۔ ہر نبی کا یہی کام تھا کہ وہ شیطان کے کاموں سے انسانوں کو آگاہ کرتے اور ان تمام سے اپنے آپ کو روکنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ دیکھیں، دنیا میں آنے کا مقصد، سب سے بنیادی مقصد اللہ رب العالمین کی اطاعت، اور اس بڑے مقصد کے لیے جو دشمن بھی ہمارا ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ میں آپ کو انشاءاللہ تفصیل بتاؤں گا کہ شیطان کیسے کیسے انسانوں سے دشمنی کرتا ہے، ہم کو اس بات کی خبر ہی نہیں ہوا کرتی۔ سب سے پہلے شیطان کی جو خاص چیزیں، شیطان کے وہ اعمال جو شیطان کے لیے خاص ہیں، اور ان میں یہ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ تو حدیث میں طبرانی نے جس کو روایت کیا ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، مرفوعاً یہ روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب شیطان کو دنیا میں بھیج دیا گیا، جب انسان کو بھی بھیج دیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کو بھی بھیج دیا گیا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے معافی طلب کی، اپنے گناہوں کی معافی طلب کی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، انہوں نے دعا مانگی اللہ رب العالمین سے۔ اس کے بعد شیطان کو بھی جب ان کے ساتھ بھیج دیا گیا تو شیطان کیا ڈیمانڈز کرتا ہے اور اللہ رب العالمین سے کیا کیا چیزیں طلب کرتا ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان ابلیس لما انزل الی الارض، کہ ابلیس کو جب اس دنیا میں بھیج دیا گیا تو اس نے اللہ رب العالمین سے کہا یا ربی جعلتنی، یا ربی انزلتنی الی الارض وجعلتنی رجیما، اے اللہ رب العالمین تو نے مجھے اس دنیا میں نازل کر دیا، دنیا میں بھیج دیا، اور تو نے مجھے قیامت تک کے لیے مرجوم قرار دیا، مردود قرار دیا۔ اللہ رب العالمین کے تئیں وہ اس دنیا میں بھی اور آنے والی آخرت میں بھی مردود ہوگا۔ اللہ رب العالمین کبھی بھی اس کو اپنے سے قریب نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو اپنا دشمن بنا لیا، مردود کر دیا، یعنی اپنے مخلوقات، اپنی چہیتی مخلوقات سے اللہ رب العالمین نے اس کو نکال دیا۔ تو اس نے یہ بات کہی، اس کے بعد کہتا ہے اجعلنی طعاما، اے اللہ رب العالمین تو نے مجھے اس دنیا میں نازل کر دیا، نازل کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے وہ کچھ چیزیں طلب کرتا ہے، اے اللہ رب العالمین اجعلنی بیتا، اے اللہ رب العالمین میرے لیے کوئی گھر بتا دے جہاں پر میں ریسیڈنس کر سکوں، جہاں پر میں رہ سکوں۔ اللہ رب العالمین سے اپنے گھر کا مطالبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے قال الحمام، اللہ رب العالمین نے کہا کہ حمام تمہارے رہنے کی جگہ ہے، حمام تمہارے رہنے کی جگہ ہے۔ حمام یعنی جہاں پر بھی گندگی پائی جاتی ہو، جہاں پر انسانوں کے گندگیاں پائی جاتی ہیں، ان گندگیوں میں شیطان بسیرا کرتے ہیں، شیطانوں کا وہ گھر ہوا کرتا ہے۔ یہ جو ٹوائلٹس آج کل بنے، لیکن اس سے پہلے بھی حمام جیسی یعنی بہت ساری مثالیں پائی جاتی ہیں ہسٹری میں۔ ایک منی پوری بستی میں ایک یعنی جگہ متعین کر دی جاتی تھی جہاں پر لوگ اپنی غلاظت دور کرنے کے لیے یا پھر نہانے کے لیے آیا کرتے تھے، جس کو حمام کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے اس نے پوچھا کہ میں گھر کس چیز کو بناؤں، کہاں پر میں رہوں؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم حمام میں رہو گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر جو فیصلہ اس کے ساتھ کیا وہ خراب فیصلہ اللہ رب العالمین نے کیا، اس لیے کہ وہ مرجوم ہے، اللہ رب العالمین کی آنکھوں میں وہ مردود ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے دنیا میں جتنی خراب چیزیں تھیں اس کو اللہ رب العالمین نے شیطان سے منسوب کر دیا۔ اس کے بعد اس نے پوچھا فجعلنی مجلسا، اے اللہ رب العالمین میرے لیے مجلس بتا، جہاں پر میں بیٹھوں، جہاں پر میں بات چیت کروں، جہاں پر میں تبادلہ خیال کروں۔ اب دیکھیے مجلسیں ہمارے اپنے گھروں میں ہوتی ہیں، مجلسیں ہماری اپنی مسجدوں میں ہوتی ہیں، ہماری اپنی مجلسیں پاک جگہوں پر ہوتی ہیں، اور مجلسیں شیطان کی جو ہوتی ہیں وہ خراب جگہوں پر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہاری مجلس اسواق و مجامع الطرق، بازار ہوں گے اور جہاں پر راستے جا کر جمع ہوتے ہیں، یعنی چوراستہ تمہارے بیٹھنے کی جگہ، تمہاری مجلس کی جگہ اور تمہارے تبادلے خیال کی جگہ ہوتا ہے۔ بازاریں اللہ رب العالمین نے شیطان کی جگہ قرار دی جہاں پر وہ تبادلے خیال کرے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین جگہ اللہ رب العالمین کے لیے مساجدھا، اللہ کے نبی نے کہا کہ سب سے بہترین جگہ، سب سے محبوب جگہ اس دنیا میں اللہ رب العالمین کی کوئی ہے تو وہ مسجد ہے۔
اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا سب سے بدترین جگہ جو اللہ رب العالمین جس کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ جگہ بیکار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسواقھا، بازار اللہ رب العالمین کے نظر میں بہت خراب جگہ ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس بات کی تلقین صحابہ کرام کو کیا کرتے تھے، بازار میں اتنا ہی جانا چاہیے جتنا ہمارا اپنا کام ہو. ہم بازاروں میں جائیں گے تو ہمارے اپنے دوست کے ساتھ ہمارے اپنے شیاطین دوست بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے بازاروں میں یا پھر چوراستوں میں کوئی اچھے کام نہیں ہوتے. وہاں پر بیٹھ کر کسی کے مدد کرنے کی بات نہیں ہوتی، وہاں پر بیٹھ کر عبادت کرنے والا معاملہ وہاں پر انجام نہیں پاتا. بلکہ ایسے مقامات پر، ہوٹلز کی آپ مثال لے لیں، ہوٹلز ہیں یا پھر اس کے علاوہ ہوٹلوں کے باہر کھڑے ہو کر چائے پینے کا معاملہ، یا پھر اس کے اطراف میں کھڑے ہو کر پان شاپ کے اطراف میں یہ کھڑے ہونا، یہ تمام جگہ شیاطین کی جگہ ہیں. اللہ رب العالمین نے ان کو ایسی جگہوں کو شیاطین کے لیے خاص کر دیا ہے. اس کے بعد اس نے پوچھا اللہ رب العالمین سے فجعل لی طعاما، اے اللہ رب العالمین میرے لیے کھانے کی کوئی چیز، میرے لیے کھانے کی کوئی چیز جس کو میں کھا سکوں. اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے ایک لسٹ بتائی ہے حلال چیزوں کی، اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ حرام ہیں انسانوں کے لیے. اسی طرح شیطان کی کھانے کی لسٹ کیا ہے، اس نے اللہ رب العالمین سے پوچھا تو اللہ رب العالمین نے کہا کل ما لم یذکر اسم اللہ علیہ، ہر وہ چیز جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں پڑھا جاتا ہو وہ تمہارے کھانے کی چیز ہے. ہر وہ چیز جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ پڑھا جاتا ہو وہ تمہارے کھانے کی چیز ہے. اس میں صرف ذبح کرنے والی چیزیں نہیں آئی، اس کے علاوہ جتنے چیزیں ہم کھاتے ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں جس پر بسم اللہ نہ پڑھا گیا ہو وہ تمام چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. اگر ہم اپنا کھانا بھی جس کو ذبح نہیں کیا جاتا، چاول ہے، اس کے علاوہ دیگر سالنیں ہیں، ترکاریاں ہیں، ان تمام چیزوں کو بھی اگر ہم بسم اللہ کہہ کے کھائیں گے، بسم اللہ پڑھے بغیر کھائیں گے تو ایسا کھانا شیطان کا بھی کھانا ہو جاتا ہے. شیطان کا بھی کھانا ہو جاتا ہے. اس میں صرف آپ یہ نہ سمجھیں کہ حلال چیزیں وہی ہیں جس کو ذبح کیا جاتا ہے، گوشت ہی کو ہم حرام کے زمرے میں نہ لیں، اللہ کا نام جس پر نہیں لیا جاتا ہو وہ تو ہے، اس کی تفصیل اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہے. لیکن اس کے علاوہ ایک حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ رات کے وقت جب انسان گھر آتا ہے تو گھر آتے ہوئے بندہ جب بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوتا ہے تو ایک شیطان اس کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے. تو وہ شیطان اپنے دیگر شیطانوں کو آواز دیتے ہوئے کہتا ہے اپنے گروہ کے لوگوں کو کہ یہاں پر آج رات گزارنے کے لیے جگہ نہیں ہے، اس لیے کہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے بندے نے بسم اللہ پڑھی. اور اگر وہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کر داخل نہیں ہوتا تو شیطان اپنے ان دوستوں کو آواز دیتے ہوئے کہتا ہے کہ چلو آج یہاں پر رہنے کے لیے ٹھکانہ مل گیا، آج یہاں پر رات گزارنے کے لیے ہم کو ٹھکانہ مل گیا. اس کے بعد پھر جب بندہ کھانے کے لیے آتا ہے تو کھانا کھاتے ہوئے اگر وہ بسم اللہ نہیں پڑھتا تو پھر وہ اپنے دوستوں کو آواز دے کر کہتا ہے کہ یہاں پر ٹھکانہ بھی مل گیا اور ساتھ میں کھانے کے لیے کچھ کھانا بھی مل گیا. اور وہاں پر بیٹھ کر ہم تمام کے ساتھ ہمارے اپنے دستروں میں ہماری اپنی پلیٹوں سے ہماری اپنی غذا وہ کھاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے. بسم اللہ اگر جس کھانے پر نہ پڑھا گیا ہو اس کھانے میں شیطان کی بھی شرکت ہو جاتی ہے. بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھانا ایک 50 لوگوں کا بنا تھا لیکن اس میں 50 سے بالکل کم سمجھے کہ 40 لوگ ہی کھائیں لیکن پھر بھی کھانے میں برکت نہ ہوئی. تو آج ہماری اپنی غذاؤں میں جو برکت نہیں دیکھنے میں آتی ہے، آپ راشن گھروں میں رکھتے ہیں، اس کے علاوہ دیگر کام چیزیں ہم اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، ان چیزوں میں اگر برکت نہیں دیکھنے میں آتی اس کی وجہ یہ ہے کہ کھانا ڈالتے ہوئے خواتین کے لیے بھی خصوصاً کھانا پکاتے ہوئے اس کے بعد پھر کھانا سرو کرتے ہوئے کھانا جب نکالا جاتا ہے ان تمام چیزوں میں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کل امر ذا بال لم یبدأ بسم اللہ فهو اقطع، ہر وہ کام جو اہم ہو انسان کے لیے وہ بسم اللہ کے بغیر کیا جائے تو وہ کام نامکمل ہوتا ہے، وہ کام نامکمل ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس بات کی تنبیہ کی ہے. تو لہٰذا ہم تمام کے لیے ضروری ہے کہ ہم بسم اللہ پڑھ کر کھائیں. اس میں ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ خصوصاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک حدیث وارد ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی ایک صحن میں کھانا کھا رہے تھے، ایک پلیٹ پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کھانا کھا رہے تھے. تو کھاتے ہوئے اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ کبھی اس کے ہاتھ سے داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، کبھی ادھر سے داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، کبھی ادھر سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ بسم اللہ کہو.
اللہ کے نبی نے بچے کا ہاتھ پکڑا اور بسم اللہ کہنے کی تلقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تمہارا کھانا ہے، اس تمہارے کھانے میں تم نے چونکہ بسم اللہ پڑھ لی، شیطان کی شرکت اس میں نہیں ہو پا رہی تھی، وہ تڑپ رہا تھا شرکت کرنے کے لیے، تو ان بچوں کے ذریعے وہ کھانوں میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کھانا کھا رہے ہیں، بچے کو آدھا گھنٹہ پہلے کھانا کھلائے گا، پیٹ بھرا ہے اس کا، لیکن اس کے باوجود بھی بچہ آ کر پلیٹ میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہت سارے بچے ایسی کوششیں کرتے ہیں، تو ایسا کرنا ان کے لیے شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہم بسم اللہ پڑھ دیں، بچے کو دیکھیں آپ فوراً واپس چلا جائے گا، اگر واپس نہیں بھی جائے گا تو اس کے پیٹ کو وہ کھانا لگے گا۔ ہمارے کھانے میں شیطان کی شرکت نہیں ہوگی اور ہمارے کھانوں میں برکت ہوگی انشاءاللہ۔ تو ان بچوں کا لحاظ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین دونوں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، دونوں بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی جب کھانا کھا رہے تھے تو کھانا کھاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یا غلام کل بیمینک ومما یلیک۔ اللہ کے رسول چھوٹے چھوٹے بچوں کی تربیت کیا کرتے تھے، اور بھی دیگر صحابہ کرام سے وارد ہے کہ اللہ کے نبی بار بار تربیت کیا کرتے ہیں۔ جب کسی بھی بچے کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں تو اللہ کے نبی کہتے ہیں سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ۔ تو لہٰذا اس چیز کا خصوصاً اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو شکایت ہے کہ گھر میں برکت نہیں ہو رہی، یہ کر کے آپ دیکھیں انشاءاللہ ہمارے اپنے رزق میں برکت ہوگی، ہماری اپنی انشاءاللہ کمائیوں میں بھی برکت ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ شیطان ہمارے تمام چیزوں میں شیئر کر رہا ہے، شیطان سے ہم ساری چیزیں شیئر کر رہے ہیں، اور شیطان کا پیٹ کوئی معمولی پیٹ تو نہیں ہے، وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے دیگر دوستوں کو بھی لے کر ہمارے ساتھ کھا رہا ہے، تو اب کہاں سے اس میں برکت ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد پھر شیطان نے پوچھا فجعل لی شرابا، اے اللہ رب العالمین میرے لیے کوئی پینے کی چیز بتا دے جس کو میں پی سکوں، یعنی میری کوئی خاص چیز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر شراب اور دودھ پیش کیا گیا۔ اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مشورہ کر کے کیا چیز اللہ کے نبی نے چوز کی تھی؟ اللہ کے نبی نے دودھ پیا تھا، اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی سے کہا اے اللہ کے نبی آپ نے پاک چیز چوز کی ہے، اور آپ کے ساری امت کے لیے اللہ رب العالمین نے پاکیزہ چیزیں رکھی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کے لیے پاک غذائیں رکھی۔ کھانے میں بھی آپ دیکھیں جس پر اللہ کا نام پڑھا جاتا ہے وہی کھانا ہمارے لیے جائز ہے، اور جس پر اللہ کا نام نہیں پڑھا جاتا وہ شیطان کا کھانا ہے۔ اور پینے میں بھی جو پاک غذائیں ہیں، جو اچھی غذائیں ہیں، جو انسان کے لیے صحت و تندرستی کا سبب بنتی ہیں، امیونٹی بوسٹ کرنے کا سبب بنتی ہیں، وہی چیزیں اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ آپ کی امت کے لیے چیزیں حلال ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں شیطان کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کل مسکر، ہر وہ چیز جس میں نشہ پایا جاتا ہو تمہارے پینے کی چیز ہے۔ جب اس نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی پینے کی چیز بتا، تو وہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہر نشے والی چیز تمہارے پینے کی چیز ہے۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھتے ہوں گے کہ نشے کی عادتیں ہمارے اپنے نوجوانوں میں بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ یہ چیزیں شیطان خود پھیلاتا ہے، یہ تمام چیزیں شیطان خود پھیلاتا ہے۔ شیطان کا پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ شیطان اپنی غذاؤں کو عام کرنے کے لیے انسانوں کا پیسہ استعمال کرتا ہے، انسانوں کو عادتیں ڈالتا ہے، اور پھر انسانوں کی ان غذاؤں میں اپنے آپ کو بھی شامل کر لیتا ہے۔ اپنی غذا حاصل کرنے کے لیے خود پیسہ خرچ نہیں کرتا، اپنی غذا حاصل کرنے کے لیے خود جا کر فارمنگ نہیں کرتا، وہاں سے نکال کر ایک پروڈکشن سے نہیں گزارتا، وہاں سے مارکیٹ میں نہیں لاتا، بلکہ شیطان سے سارے کام انسانوں سے کرواتا ہے، اور اس کے بعد انسانوں کی ان کھانوں میں اپنے ساتھ بھی شرکت کر لیتا ہے۔ تو دیکھیں شیطان کتنا خطرناک دشمن ہے، سارے کام کروا رہا ہے انسانوں سے، لیکن غذا کس کی تیار ہو رہی ہے؟ اس کی تیار ہو رہی ہے۔ کل مسکر، ہر وہ چیز جس میں نشہ پایا جاتا ہو، وہ کوئی بھی چیز ہو، ہر وہ چیز جس میں نشہ پایا جاتا ہو وہ شیطان کی چیز ہے۔ وہ ایسا نہیں کہ صرف پینوں میں بلکہ کھانوں میں بھی اگر کوئی چیز ایسی ہے جس میں نشہ پایا جاتا ہو، چھوٹی مقدار ہی میں کیوں نہ ہو، وہ تمام چیزیں شیطان کی چیزیں ہیں۔ شیطان کے لیے اللہ رب العالمین نے ایسی غذا بنائی ہے۔ اس کے بعد شیطان نے پوچھا فجعلنی مؤذنا، اے اللہ رب العالمین میری طرف اٹریکٹ کرنے والی چیزیں، میری طرف اٹریکٹ کرنے والی چیز ہے۔ مؤذن کیا ہے؟ آذان کے لیے اللہ رب العالمین کے لیے ندا دیتا ہے، اللہ رب العالمین کے احکامات کو لوگوں میں بلانے کے لیے، اللہ رب العالمین کی عبادت کو انجام دینے کے لیے لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے، آذان دیتا ہے اور بلواتا ہے۔ تو اسی طرح شیطان کی عبادت کرنے کے لیے، شیطان کے کاموں کو انسانوں میں عام کرنے کے لیے بلانے والی چیز کون سی ہے؟ جب شیطان نے پوچھا تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ المزامیر، المزمار، وہ چیزیں جس کو ہم میوزک انسٹرومنٹس کہتے ہیں۔ میوزک انسٹرومنٹ غنائیت کے جتنے آلات ہوتے ہیں جس میں غنائیت پائی جاتی ہے، میوزک پایا جاتا ہے، وہ تمام چیزیں شیطان کی طرف اٹریکٹ کرنے والی چیزیں ہیں۔ اور دیکھیے میں آپ کو یہ جتنی چیزیں بتا رہا ہوں اور بھی آگے چیزیں آئیں گی، یہ تمام چیزیں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں،
ایک دوسرے سے یہ ساری چیزیں ریلیٹ. جہاں پر حرام کھانا کھایا جاتا ہو وہاں پر میوزک بھی آپ کو ملے گی, وہاں پر نشے والی چیزیں بھی آپ کو ملیں گی, وہاں پر انسانوں کے اخلاق کو گرانے والی تمام چیزیں ایک دوسرے سے وہاں پر ریلیٹڈ آپ کو ملیں گی. تو اس کے بعد شیطان نے جب پوچھا اللہ رب العالمین سے کہ میری طرف اٹریکٹ کرنے والی چیزیں کون سی ہیں, تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ میوزک تمہاری طرف اٹریکٹ کرنے والی ہوگی. اسی بات پر افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے لوگ مسجدوں میں آنے کے باوجود بھی میوزک کو بند نہیں کرتے. پہلے تو گانے رکھتے ہیں بچے کئی ہمارے رنگ ٹون پر, آپ سنتے ہیں تنہائی میں سنیں, اس کو آپ رنگ ٹون رکھ کر 10 لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں سنتے ہیں, اور دوسرے لوگوں کو اس سے محسوس کرنے کی کیا ضرورت ہے. حتیٰ کہ لوگ مسجد میں جب نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, اللہ رب العالمین کی اتنی پاک جگہ, یہاں پر بھی میوزک لگا لیتے ہیں, یہاں پر بھی فون آتا ہے, ایک مرتبہ 2 مرتبہ کم از کم آپ کو فون آ رہا ہے, ایک مرتبہ آپ روٹیں, آپ یعنی فون نکالیں, اپنا سائلنٹ کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کر سکتے ہیں, حرکت خفیف جائز ہے. آپ کی اس حرکت کی وجہ سے ایک یہاں پر 50 مصلی نماز پڑھیں تو ان تمام کو ڈسٹرب ہوگا. ان تمام کی نماز کو ڈسٹرب کرنے کے بجائے بہتر یہ کہ آپ اپنی رنگ ٹون کو سائلنٹ کر لیں. تو لہٰذا یہ کچھ چیزیں ہیں, اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اس کے بعد شیطان نے پوچھا فجعلنی قرآنا, اے اللہ رب العالمین قرآن میری کتاب کوئی چیز, جیسا قرآن اللہ رب العالمین کی کتاب ہے. اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے قرآن مجید نازل کی, اس سے پہلے کئی اور صحف نازل کیے گئے, کتابیں نازل کی گئی. تو اس طرح شیطان کی کتاب کون سی ہے, شیطان کی باتیں کون سی ہیں جس سے شیطان کی بات لوگ سمجھ سکیں, شیطان کے پیغام کو لوگ سمجھ سکیں. شیطان کا جو پیغام ہے, اللہ رب العالمین کا پیغام کیا ہے, عبادت کرو, اپنے حقوق ادا کرو, آنے والی آخرت کی تیاری کرو, اور بھی بہت سارے احکامات جو قرآن مجید سے متعلق ہے. قرآن مجید کو پڑھ کر انسان سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے. اسی طرح شیطان کی کتاب, شیطان کی قرآن جس کو سن کر لوگ اس پر عمل کرتے ہیں, وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ الشعر, شعر گوئی, یہ تمہارے سانگ سمجھے, ایک معنی میں سانگز تمہاری قرآن ہے. سانگز کو سن کر, سانگز کو پڑھ کر, سانگز کو لوگوں کے سامنے بولتے پھرتے ہوئے لوگ شیطان کے پیغام کو سنتے ہیں. آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا عشق و معاشقے کی سمجھے کہ بیماری سے دوچار ہیں اور بار بار اسی کے گانے سن رہے ہیں. مجھے فلاں فلم کا فلاں گانا پسند ہے, میں اتنے سال وہ سنا کرتا تھا, میں فلاں آفس کو جاتے ہوئے میرا روٹین تھا, میں یہی سنتا تھا, میں آتے ہوئے یہی سنتا تھا. شیطان کا پیغام آپ سن رہے ہیں, شیطان کی بات آپ سن رہے ہیں. اور شیطان کو جو باتیں کہتا ہے, بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا فلم سے انسپائر ہے, کسی گانے سے انسپائر ہے, اور اس کے بعد جو کام اس ہیرو نے کیا, اس ہیروئن نے کیا, اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے ہیں, اس طرح کا معاملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فلاں وہ فلم میں وہاں گئے تھے نا, سوئٹزرلینڈ گئے تھے, ہم بھی وہاں پر ٹور کریں گے, ہم بھی وہاں پر جائیں گے. شیطان کا پیغام, اس شیطان کے پیغام پر آپ بھی عمل کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے صاف کہہ دیا کہ اس کو یعنی اس کی لوگوں تک پیغام پہنچانے والی چیز کون سی ہے. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ شعر, گانے اللہ رب العالمین نے شیاطین کے لیے رکھ دیے ہیں. تو گانے سننا, گانے سنوانا, یا پھر گانوں کے پیغام کو سن کر اس پر عمل کرنے کی جستجو اپنے اندر لانا. جستجو کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے لیے آپ پریپیئر ہونے, خود بخود انسان کو وہ ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ 2 مرتبہ سنیں, اس کے بعد پھر خود بخود وہ چیز ہمارے ذہن میں پھرتی ہے, اس کے بعد پھر زبان پر آ جاتی ہے. بسا اوقات ہم تنہائی میں پڑھتے ہیں, اچھی آواز اگر ہے تو لوگوں کے سامنے بھی ہم سناتے ہیں پھرتے ہیں. تو یہ شیطان کا پیغام ہے. ایسے لوگ شیطان کے گروہ قرار پائیں گے. یہ جتنی چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ شیطان اور شیطان کے گروہ کی چیزیں, شیطان اور شیطان کی امت ہیں. ابلیس نے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سے طلب کی تھی, اللہ کے رسول نے بھی چیزیں طلب کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دی گئی. تو اللہ کے نبی کے لیے جو چیزیں خاص تھیں, اللہ کے نبی نے جو کام انجام دیے, ہم کو وہ کام انجام دینا ہے اگر ہم اللہ کے نبی کی امت ہیں. اور اگر کوئی بندہ شیطان کی یا ابلیس کی امت بننا چاہتا ہے تو یہ تمام کام اس کے لیے ہیں, اور ایسا کرنے والا بندہ گویا اللہ کے نبی کا امتی نہیں, ابلیس کا امتی ہے, ابلیس کا گروہ کا قرار پائے گا. اس کے بعد اللہ رب العالمین سے اس نے پوچھا فجعلنی کتابا, اے اللہ رب العالمین میرے لیے کوئی کتاب. دیکھیے قرآن مجید پڑھتے ہیں, قرآن مجید کو سمجھتے ہیں. ایک کتاب جسے لکھا, سمجھے کہ آپ قرآن مجید کہیں لکھا ہوا ہو تو ہم ایک مرتبہ پڑھ کر, اگر کسی کو پڑھنا بھی نہیں آتا تب بھی دیکھ کر سمجھ جاتا کہ قرآن مجید لکھا ہوا ہے. تو اس طرح شیطان کی لکھت کیسے واضح ہو انسانوں کے درمیان, یعنی کسی انسان پر اگر ہم اس چیز کو دیکھیں یا پر کہیں بھی دیکھیں تو یہ شیطان کی چیزیں ہیں. اب سمجھے کہ آپ اسلامک بک سینٹر جاتے ہیں تو جیسے ہی وہاں پر آپ یعنی باہر کی چیزوں کو دیکھ کے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اسلامک بک سینٹر یہ اللہ رب العالمین کی طرف بلانے والی چیزیں ہیں, آپ لکھت دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں. تو اسی طرح اس سگنیچر کو دیکھ کر کیسے ہم سمجھیں کہ شیطان کی چیز ہے. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب اس نے پوچھا اللہ رب العالمین سے کہ میرے لیے کوئی کتاب بتا, میرے لیے کوئی لکھت بتا, سگنیچر بتا جس کے ذریعے لوگ میری سائن کو سمجھ سکیں اور مجھ تک آ سکیں. تو اس نے کہا, اللہ رب العالمین نے اس سے کہا کہ
اللہ رب العالمین نے کہا کہ الوشم، وشم یعنی ٹیٹو جس کو ہم کہتے ہیں، ٹیٹو شیطان کی لکھت ہے، ٹیٹو شیطان کی سگنیچر ہے، تو لہٰذا آپ جس پر بھی وہ چیز دیکھیں سمجھ جائیں کہ یہ اسی کے گروہ سے تعلق رکھنے والا ہے، اس سے انسپائر ہے، گویا اس کے تمام کام اپنی زندگی میں لاگو کرنا چاہتا ہے، اور ایسے کام کرتے ہوئے انسان بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ٹیٹو، جس قسم کے ٹیٹوز بھی انسان کے پاس پائے جاتے ہوں، حتیٰ کہ آپ دیکھیے اس کو عام کرنے کی کتنی کوشش نہیں کی جاتی، بچوں میں اس کو عام کیا جاتا ہے۔ بچوں میں آپ نے دیکھا ہوگا چنگم کے ساتھ ٹیٹو آ جاتا ہے، یا پھر بچے کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ٹیٹو آ جاتا ہے۔ یہ سارے خیالات انسانوں کے پاس آتے کہاں سے؟ آپ دیکھیے اگر اسی کے بجائے کوئی اچھی چیز بھی وہاں پر رکھ دی جا سکتی تھی، لیکن اس میں وہ چیز نہیں رکھتے، بلکہ ان خراب چیزوں کو ہی اس میں رکھا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو کھلونے ان چیزوں میں آتے ہیں، بہت ہی خطرناک منہ کا کھلونا ہوگا، وہ بہت ہی عجیب قسم کا کھلونا ہوگا، بعض جگہ کارڈز وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن اور بھی بہت ساری چیزوں میں آپ دیکھیں کھلونے جو بناتے ہیں یعنی کڈس کے لیے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا عجیب منہ کے کھلونے بنائے گئے۔ یہ ساری کام شیطانی خیالات کے کام ہیں، ان تمام سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہم تمام کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو ٹیٹوز جو ہے شیطان کی لکھت ہے، شیطان کی سگنیچر ہے۔ اس کے بعد جب اللہ رب العالمین سے اس نے پوچھا کہ فجعلنی حدیثا، اے اللہ رب العالمین میرے لیے کوئی حدیث، بات چیت میرے لیے کوئی، یعنی قرآن مجید اللہ رب العالمین کا کلام ہے، حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، ہم حدیث سنیں ہم سمجھ جائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ اس طرح شیطان کا کلام کون سا ہے، شیطان کے کلام کو ہم کیسے ڈیفائن کر سکیں کہ ہاں یہ شیطان کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے؟ تو شیطان کے کلام کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ الکذب، جھوٹ تمہاری بات چیت ہے، جھوٹ تمہاری بات چیت ہے، جھوٹ جو بھی انسان بولتا ہے یا پھر کسی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ وہ شیطان کے گروہ سے تعلق رکھنے والا ہے۔ پھر اپنے آپ کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ سچ بولنا یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت ہے۔ انسان ایک مومن اپنے جان کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن حق بات کی پرواہ اس کو ہوتی ہے۔ اور وہ آدمی جو منافق ہوتا ہے یا پھر وہ آدمی جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، ایسا بندہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی بچنے کے لیے اپنے آپ کو جھوٹ میں مبتلا کر لیتا ہے۔ خصوصاً چھوٹے بچے جو ہیں، آپ کے اپنے ماں باپ ڈانٹیں گے، ڈانٹ پڑے گی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد خاموش ہو جائیں گے۔ اس سے ڈانٹ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹ کا سہارا نہیں لینا۔ شیطان آپ کے دل میں 10 خیالات ڈالے گا کہ یہ نہیں یہ بول دیں گے، یہ نہیں یہی بتا دیں گے، یہ نہیں یہی بول دیں گے، شیطان ایسے بہت سارے خیالات ڈالے گا۔ آپ یہ بات طے کر لیں کہ شیطان کا سہارا نہیں لینا، شیطان کے گروپ میں ہم کو نہیں بننا، شیطان کے گروہ سے اپنے آپ کو نہیں بنانا ہے، بلکہ ہم سچ بولیں گے، اور سچ ہمارا شیوا ہے اور ایمان والوں کی علامت ہے۔ اس کے بعد اس نے پوچھا فجعلنی رسولا، اے اللہ رب العالمین رسول میری طرف بلانے والے، جیسا اللہ رب العالمین کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے رسولوں کو بھیجا، وہ اللہ رب العالمین کی باتوں پر یقین کرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا، کسی نبی نے دیکھا، کسی نبی نے اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے بھی نہیں دیکھا، اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین پر یقین ہے، اور اللہ رب العالمین نے جو پیغام ان تک بھیجا ہے وہ انسانوں تک بھیجتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے رسولوں کا یہ کام ہے۔ اور شیطان کے رسول، شیطان کے جو میسنجرز ہوتے ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ وہ کون ہیں؟ جو ان کی باتوں پر یقین کرتے ہیں اور لوگوں تک ان کی باتوں کو پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ الکہنہ، کاہن لوگ تمہاری اپنی بات پر یقین کریں گے اور لوگوں میں تمہاری باتوں کو عام کریں گے۔ ایسٹروناٹ جن کو کہا جاتا ہے، آج کل یہ فتنہ بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ پاکستان کی بہت ساری خواتین ہیں یا پھر مرد بھی ہیں جو سمجھیے کہ مرکیوری کا بتاتے ہیں، پلوٹو کا بتاتے ہیں، یا پھر جو مختلف منتھس آتے ہیں، منتھس میں جن کا سمجھیے کہ پیدائش کا وقت ہوتا ہے، ان کے ذریعے وہ بتاتے ہیں کہ آپ کا اس ویک میں یہ ہونے والا ہے، یہ ایسا ہونے والا ہے، ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ ایک دو مرتبہ انسان کو سنتا ہے، مزہ آتا ہے، لیکن پھر انسان اس دلدل میں پھنستا جاتا ہے۔ میں یہ بات آپ کو امیجنری نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ ایسے واقعات آئے ہیں، ایسے لوگ مجھ سے ملے ہیں، انہوں نے پوچھا کہ اس میں کیا معاملہ ہوتا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ آپ بھی ایک مرتبہ سن کر دیکھیے، آپ کی پیدائش کون سی جنوری میں، تو فلاں دیکھیے، ایک کام کریں گے، ہم نکال کر بتا رہے ہیں کہ اس ویک میں آپ بھی ایک مرتبہ سن کر دیکھیے۔ یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے، بلکہ پریکٹیکل ہے۔ بہت سارے لوگوں میں اس چیز کے خدشات پائے جاتے ہیں، اور خصوصاً چونکہ خواتین ہماری اپنے گھروں میں زیادہ تر خالی ہوتی ہیں، تو یہ ایسے فتنوں سے دوچار ہوتی ہیں۔ وہ خواتین ایسے فتنوں سے، اور یہ چیز آپ دیکھیں خواتین میں زیادہ تر پائی جائے گی۔ مرد آدمی کے پاس کہاں سے زیادہ وقت ہوتا ہے، اپنے کام میں بیزی ہوتا ہے۔
خواتین چونکہ فری ہوتی ہیں اس لیے خواتین میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، لہٰذا کاہن لوگوں تک جانے والوں پر بھی اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے، اور کاہن تو اللہ رب العالمین کی جانب سے ہی مردود ہے، اللہ رب العالمین نے اکبر الکبائر میں اس کو شمار کیا ہے۔ اس کے بعد شیطان نے آخری بات پوچھی۔ اب دیکھیں شیطان نے مختلف چیزیں پوچھ لی، کھانے کی چیز پوچھ لی، پینے کی چیز پوچھ لی، اس کی اپنی جگہ کون سی ہے، اس کے اپنے رہنے کا جگہ کون سی ہے، اس کی کتاب کون سی ہے، اس کا قرآن کون سا ہے، سب کچھ پوچھ لیا۔ اس کے بعد شیطان نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ رب العالمین میرا شکار کون سا ہے، آسانی سے میں جس کو شکار کر سکوں، میرا شکار کون سا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ النساء، عورتیں تمہارا شکار ہوں گی، عورتیں تمہاری ان تمام چیزوں میں شکار اگر کوئی ہوں گی آسانی سے تو وہ عورتیں ہوں گی۔ اور اللہ رب العالمین نے صاف الفاظ میں بات کہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو نوٹ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خواتین کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، خواتین کو ڈی گریڈ کیا جا رہا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان آزمائشوں سے خواتین کو زیادہ تر دو چار رکھا ہے۔ آپ یہ بات سمجھیں، اور اس کا ایک میں آپ کو وجہ بھی بتاتا ہوں، کاز بھی بتاتا ہوں۔ وجہ یہ ہے خواتین میں کہ خواتین کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ النساء ناقصات العقل، خواتین اپنے عقلی معاملات میں، سوچ سمجھ کے معاملات میں تھوڑا کمزور ہوتی ہیں مرد کے مقابلے۔ فیصلہ لینے یعنی جو انسان کے پاس یعنی سمجھیے کہ فیصلہ لینے کی جو صفت ہونی چاہیے، اسٹینڈ لینے کی جو بات ہونی چاہیے، وہ خواتین میں کم پائی جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ اللہ رب العالمین نے ان کے درمیان میں جذبات زیادہ رکھے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے یہ جو جذبات ہیں ان کی عقل پر غالب آ جاتے ہیں۔ آپ نے بسا اوقات دیکھا ہوگا کہ بچہ جاتا ہے اپنے باپ کے پاس، یعنی والد صاحب میں اسکرشن کے لیے جانا چاہتا ہوں، میں گھومنے کے لیے جانا چاہتا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ باپ جانتا ہے کہ بچہ جائے گا، اس کے ایسے ایسے دوست ہیں، غلط کام کرے گا، باپ ڈانٹ کر بھیجتا ہے غصے سے، اور وہ پھر اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، سیم باتیں بتاتا ہے اور ماں کو اس سے زیادہ بتاتا ہے، ماں کو اپنی سے زیادہ باتیں بتاتا ہے، کوئی ایجوکیشن ہے وہاں پر ایسا ہے ویسا ہے، ویسا کرنا چاہتا ہوں، انجوائے کر کے آؤں گا۔ ماں کو معلوم ہوتا ہے کہ بچہ غلط کام کرنے جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بچے کی محبت اور جذبات اس پر غالب آ جاتے ہیں، اپنی عقل کو سائیڈ میں رکھتی ہے اور اپنے جذبات پر عمل کرتی ہے۔ اور یہ چیزیں جذبات خصوصاً زیادہ ہونے کی وجہ سے ان تمام کاموں کا شکار خواتین ہی زیادہ ہوں گی۔ تو یہ کچھ باتیں ہوئی جو شیطان کے لیے خاص ہیں۔ اگر کوئی بندہ ان کاموں میں سے کسی بھی کام کو اپنی زندگی میں عمل کرنے والا ہوتا ہے، یا پھر ان کاموں کو اپنی زندگی کا روٹین بنا لیتا ہے، جھوٹ بولنا ہے یا پھر ٹیٹو لگانا ہے، یا اس کے علاوہ اکثر اوقات بازار میں گزارنا ہے۔ بازار میں گزارنے کا مطلب آپ اپنی دکان میں، یہ الگ بات ہے، لیکن بیکاری کا جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں 3-3 4-4 گھنٹے، خصوصاً راتوں کے وقت میں 12 کے بعد ہم سارے دوست جمع ہوتے ہیں، 2 بجے تک بیٹھتے ہیں، 3 بجے تک بیٹھتے ہیں، یہ سارے کام شیاطین کے کام ہیں۔ شیاطین راتوں میں جاگا کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں وہ رات ہی میں اکثر ہوا کرتے ہیں، دن میں انسان کوئی بڑے بڑے گناہ انجام نہیں دیتا۔ تو لہٰذا شیاطین کے تمام شرور سے اپنے آپ کو روکنا انتہائی ضروری ہے۔ اب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں کہ شیطان انسان کا دشمن کیسے ہے، اور شیطان انسان کے ساتھ ہمیشہ کیسے رہتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے۔ داخل ہونے کے بعد اللہ کے نبی کسی کام سے باہر نکل کر آئے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھ بیٹھی کہ اللہ کے نبی کی باری ان کے پاس تھی، اور 9 دن میں 10 دن میں ایک مرتبہ باری آتی ہے۔ تمام 9 ازواج مطہرات تھی اللہ کے نبی کی، تو ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 یا 10 دن کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رات گزارنے کی باری اللہ کے نبی کی ہوتی۔ تو اس طرح حضرت عائشہ غصہ ہو گئی کہ میرے پاس باری ہے اور کسی اور کے پاس چلے جا رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیرت سے اللہ کے نبی کو پوچھنے لگی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم کو غیرت آتی ہے کہ میں تم کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس چلا جاؤں گا؟ آج تمہارے پاس باری ہے، یعنی سمجھے کہ رات گزارنا تمہارے پاس ہے، آج تمہارے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے، میں کسی اور کے پاس چلا جاؤں گا، اس بات پر تم کو غیرت آ گئی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ادب کے ساتھ اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی آپ اتنے اچھے انسان ہیں کہ آپ کا حق حاصل کرنے میں کوئی کسی اور کو سبقت کیسے دے سکتا ہے، کوئی قربانی کیسے دے سکتا ہے؟ آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے تو میں قربانی کیسے دوں اپنے ٹائم کی کسی اور کے لیے؟ تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں امعکی شیطانو، کیا تمہارے ساتھ تمہارا شیطان ہے؟ یہ تمہاری اپنی زبان نہیں بلکہ تمہارے ساتھ جو شیطان ہے وہ یہ زبان بول رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان، اللہ کے نبی کی بیوی، اللہ کے نبی کے گھر میں رہنے والی، میرے ساتھ ہمیشہ شیطان ہوتا ہے؟ وہ پوچھتی ہیں اللہ کے نبی میرے ساتھ ہمیشہ شیطان ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہوتا ہے۔ تو حضرت عائشہ پوچھتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی آپ کا کیا معاملہ ہے، کہ آپ کے ساتھ بھی ہمیشہ شیطان ہوتا ہے؟ تو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نعم ومعی، ہاں میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، ولیکن اعاننی اللہ علیہ،
اللہ رب العالمین نے میری مدد کی اس پر، فَأَسْلَمَ وَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ، وہ اسلام قبول کر چکا ہے اور مجھے بھلائی کا ہی حکم دیتا ہے، برائی کا مجھے حکم نہیں دیتا۔ لیکن جو بات بتانا چاہتے ہیں اللہ کے نبی وہ یہ کہ شیطان ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ پر ہے کہ آپ اس کی عادتیں تبدیل کر دیں گے یا پھر وہ آپ کی عادتیں تبدیل کر دے گا۔ آپ اس پر حاوی آئیں گے یا پھر وہ آپ پر حاوی آئے گا، وہ اپنی چیزیں آپ پر تھوپے گا یا پھر آپ اس کی چیزوں سے انسپائر ہو جائیں گے۔ تو یہ آپ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بات کہی۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ شیطان ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے ساتھ شیطان نہیں ہے، ہم تو اتنے نیک ہیں، ہم تہجد پڑھتے ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں۔ ہر ایک کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کا سمجھے کہ خلاصہ کیا۔ اب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ شیطان کی دشمنی کا ایک اور خطرناکی ہم یہ بھی دیکھیں کہ شیطان انسان کو دیکھتا ہے لیکن انسان شیطان کو نہیں دیکھ سکتا۔ آپ دیکھیں دشمن ہمارے سامنے ہو، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ہم ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو۔ وہ کیا کرنے جا رہا ہے، وہ کیسی چال چلے گا، کب چال چلے گا، اور چال چلتے ہوئے اس کا معاملہ کیا ہوگا، اس کا نقصان ہم کو کیا ہو سکتا ہے، اگر ہمارے اپنے سامنے ہو تو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن شیطان ایسا دشمن ہے جو کہاں ہے کسی کو نہیں معلوم، کیسے خیالات ڈالتا ہے کسی کو نہیں معلوم، لیکن وہ اپنا کام آسانی سے کرتا ہے، اپنا کام کامیابی سے کرتا ہے، لیکن ہم اس کو نہیں دیکھ پاتے۔ اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید میں کہا کہ انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، کہ شیطان اور اس کا قبیلہ تم کو اس جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھ پاتے۔ یعنی شیطان کی دشمنی کی خطرناکی آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ ہم سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ میرا اپنا خیال ہے، ہم کسی سے بحث کرتے ہوئے سوچیں گے کہ میری اپنی زبان بول رہی ہے، میرے دل میں جو خیال آیا، میری اپنے دل میں جو گالی آئی، میری اپنی زبان بول رہی ہے، ہم یہ سمجھیں گے، لیکن وہ شیطان بول رہا ہوگا۔ تو شیطان کب آئے گا، کیسے آئے گا، رات کے اندھیرے میں آئے گا، دن میں آئے گا، تنہا آئے گا یا پھر لوگوں کی مجلس میں ہوتے ہوئے ہم پر غالب آئے گا، ہماری اپنی زبان سے وہ کلمات نکالے گا، کون سے نکالے گا، کسی قسم کا کوئی اندیشہ انسان کے پاس نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیشہ چوکنا رہیں، ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم وہی بات کریں جو انسانوں کو دل لبھانے والی ہو، ہم وہی بات کریں جو اللہ رب العالمین نے جس کی پرمیشن دی ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی اجازت دی ہو، وہ باتیں ہماری اپنی زبان پر نہ لائیں جو انسانوں کے دلوں کو دکھانے والی ہیں، کسی کا حق مارنے والی ہیں یا پھر انسان کو حرام تک یا شرک تک لے جانے والی ہیں۔ تو لہٰذا شیطان کی دشمنی کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیں۔ اس کے بعد دیکھیں شیطان کی دشمنی کا آغاز جو انسان کے لیے ہوتا ہے وہ بچے کے پیدا ہونے سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ شیطان انتظار کرتا ہے کہ بچہ میچور ہو جائے اس کے بعد میں اپنی دشمنی انسان کے ساتھ کروں گا۔ جب انسان کے اعمال ہی تولے نہیں جاتے اس وقت سے شیطان کی دشمنی شروع ہو جاتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، دیکھیے اللہ رب العالمین بھی انسان کو مہلت دیتا ہے کہ انسان میچور ہو جائے، سمجھداری آ جائے، اس کے بعد اللہ رب العالمین انسان کے اعمال تولتا ہے۔ حال شیطان بچپن ہی سے شروع کر دیتا ہے، جب سے پیدا ہوتا ہے تبھی سے شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا سیاح المولود حین یقع نزغۃ من الشیطان، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہوئے بچہ جو چیخ مار کر پیدا ہوتا ہے وہ شیطان کے چمٹنے کی وجہ سے، پھر شیطان کے انسان کے دل میں، پھر بچے کے دل میں خیال ڈالنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد شیطان کی دشمنی انسان کے لیے مسلسل چلتی ہے۔ کب تک چلتی ہے؟ آخر دم تک بھی چلتی ہے، وہ اس وقت بھی نہیں چھوڑتا۔ ہم تو بھی انسان کو کوئی بڑا سے بڑا دشمن بھی ہو تو انسان کو مجبور دیکھتا ہے، بیمار دیکھتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے، لیکن شیطان اس قدر خطرناک دشمن ہے کہ انسان کے آخری لمحے تک بھی کوشش کرتا ہے کہ انسان کو اپنے مقصد میں کامیاب کر لے، انسان کو راستے سے بھٹکا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہم انی اعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، اے اللہ رب العالمین میں اس بات کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ موت کے وقت شیطان مجھ پر غالب آ جائے۔ تو لہٰذا اس بات کی بھی ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ شیطان ہمارے اپنے ہر معاملے میں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ان الشیطان یحضر احدکم فی کل شیء من شأنہ، شیطان تم تمام کے ساتھ ہر جگہ ہوتا ہے لیکن اس کے رہنے کا اسٹینڈ ہمیشہ الگ الگ ہوتا ہے۔ ہم جب اپنے خراب دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو پورا حاوی آ کر ہر کام ہم سے کروا لیتا ہے۔ جو انسان خراب کام کر سکتا ہے، جو انسان زبان سے برے باتیں بول سکتا ہے، سب کچھ بلوا لیتا ہے۔ وہاں پر وہ حاوی ہو کر ہوتا ہے، سمجھیے کہ وہاں پر ایک 90% ڈومینیشن شیطان کا ہوتا ہے، اور اگر ہم مسجد میں آ گئے تو وہاں پر 10% ہی ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے۔ مسجد میں آنے کے بعد بھی انسان کو نہیں چھوڑتا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز باندھنے کے بعد، ہم جب تکبیر کہہ کے اللہ اکبر کہتے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تلقین اللہ کے نبی نے کی. اگر نہیں پڑھیں گے تو شیطان آئے گا، پھر ہمارے اپنے دل میں خیالات ڈالے گا. وہاں پر وہ ڈومینیشن اس کا زیادہ ہوتا ہے، یہاں پر کم ہوتا ہے. اس طرح اس حالات الگ الگ ہوتے ہیں تو الگ الگ طریقے سے انسان کو ستاتا ہے، لیکن چھوڑتا نہیں ہے، ہمیشہ ستانے کی کوشش شیطان کرتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں انسان جب سو جاتا ہے تھک ہار کر، اس وقت بھی انسان کو نہیں چھوڑتا، اس وقت بھی انسان کو نہیں چھوڑتا، بلکہ اس وقت بھی کوشش کرتا ہے شیطان کہ کس طرح انسان کو پریشان کرے. کبھی خواب میں آتا ہے کہ ہمارا اپنا مال سب کچھ لوٹ کر چلے گئے کوئی، کبھی ہمارے دل میں خیال نہیں، خواب میں آتا ہے کہ کوئی ہم کو قتل کر رہا ہے. کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے بچے کا ایکسیڈنٹ ہوگا، بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوگا، کوئی کسی عزیز کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آ گیا. ایسے معاملات صحابہ کرام کے ساتھ بھی پیش آتے تھے. ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، میں نے رات میں خواب دیکھا کہ میری اپنا جو سر ہے میرے دھڑ سے الگ ہو چکا تھا، یعنی کسی نے میرا گلا کاٹ دیا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تمام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اذا لعب احدکم الشیطان فی منامہ فلا یحدث به الناس. اگر رات کے موقع پر نیند کی حالت میں خواب میں آ کر شیطان کسی سے یعنی کوئی کھیلنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے اپنے مال کے ساتھ، جان کے ساتھ، یا پھر کسی اور طرح اس کو ڈپریس کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو صبح اٹھنے کے بعد لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو. اس لیے کہ جو خیال اس نے رات میں ڈالا تھا آپ کو ڈپریسڈ کرنے کا، آپ کو سمجھے کہ ایک طرح سے نا امید کرنے کا، اگر آپ لوگوں کے سامنے بولیں گے کہ ایسے ہوا میں ڈر رہا ہوں میرے اپنے خوابوں سے، تو شیطان اس کے اپنے ارادوں میں پختہ ہوتا جائے گا اور ایسے خواب زیادہ بڑھتے جائیں گے. تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے ہم تمام کو بچایا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ شیطان کی جو دشمنی ہے اس قدر خطرناک ہے کہ وہ کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے، کبھی شیطان کی دشمنی ختم نہیں ہوگی. ہم یہ نہ سمجھیں کہ شیطان ہمارے ساتھ ہی کرے گا، ہمارے اپنے بچوں کے ساتھ نہیں کرے گا. ہر ایک کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، ہر ایک کے ساتھ ابلیس لگا ہوا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے روز، قیامت سے پہلے آخری جو بچہ پیدا ہوگا اس کے ساتھ بھی شیطان ہوگا. شیطان نے اللہ رب العالمین سے پوچھا تھا، اللہ رب العالمین سے اجازت لی تھی، قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ رب العالمین مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے، قیامت کے دن تک مجھے مہلت دے، میں جو چاہے انسانوں کے ساتھ کروں. تو اللہ رب العالمین نے اس کو اجازت دے دی، وہ قیامت تک انسانوں کو بھٹکائے گا. تو لہٰذا شیطان کی خطرناکیاں ہوئی، شیطان کی دشمنی کی. انشاءاللہ آنے والے خطبے میں یا پھر انشاءاللہ کسی اور کوئی اور بھی اگر ہو تو انشاءاللہ ان سے ہم گزارش کریں گے کہ شیطان کی دشمنی سے بچا کیسے جا سکتا ہے. ہم نے یہ چیزیں دیکھی کہ شیطان کے دشمنیاں ایسے ایسے ہوتی ہیں، تو شیطان کی دشمنی سے مختلف اعمال کے ذریعے ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں شیطان کے خیالات سے، شیطان کے حاوی ہونے سے. انشاءاللہ گزارش ہے کہ یا اگر میں آیا تو انشاءاللہ میں اس خطبے کو کنٹینیو کروں گا، یا پھر کوئی اور بھی آئے تو انشاءاللہ ان سے گزارش ہوگی کہ اس خطبے کو کنٹینیو کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو شیطان کے شکنجوں سے محفوظ رکھیں. اللہ رب العالمین اب تک شیطان کے شکنجوں سے، اس کی سازشوں سے جس قدر مالی جانی نقصان ہوا، جس قدر ہمارے اپنے تعلقات میں دراڑیں پیدا ہوئی، بھائی بھائی کا رشتہ بگڑ گیا، اللہ رب العالمین ان تمام کی بحالی کی ہم دعا کرتے ہیں. اللہ رب العالمین آگے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم تمام کو آنے والی زندگیوں میں شیطان کے شکنجوں سے، شیطان کے سازشوں سے اللہ رب العالمین بچائے رکھ. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون